بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد البشر والشفيع المشفع في المحشر الذي ختمت به النبيين وعليت درجته في عليين ووصفته في كتابك المبين وقلت وأنت أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله مولانا العظيم. بھائیو، دوستو، بزرگو، رانا عباس صاحب ان کی والدہ کی وفات کے یاد میں آج کی یہ محفل ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم مرحومہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ کریم نے انسان کو پیدا فرمایا، 4 قسمیں اٹھائیں انسان کے لیے. 4 قسمیں. دنیا میں سب سے مقدس کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید سب سے مقدس کتاب. اس قرآن کا موضوع انسان ہے. انسان انس سے بنا ہے، پیار محبت سے. جتنے ہم لوگ مسلک اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں. جتنے ہم مسلک دیکھتے ہیں نا دنیا میں یہ اللہ نے نہیں بنائے. اللہ کہتا ہے لا تفرقو، آپس میں بگڑو مت. یہ سارے فرقے ہم نے بنائے. اب اس کا حل کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملا جائے. جو کلمہ گو ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہو، ارکان اسلام کا قائل ہو، نماز کا قائل ہو، توحید و رسالت کا قائل ہو، روزے کا قائل ہو، حج کا قائل ہو، زکوٰۃ کا قائل ہو، فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہو، کتابوں پہ، اللہ کی الہامی کتابوں پہ ایمان رکھتا ہو، اللہ کے رسولوں پہ ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو، اور اچھی بری تقدیر پہ ایمان رکھتا ہو، وہ مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہے.
چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، اطاعت صرف اللہ کے نبی کریم فخر موجودات سرور کونین والی بطحا عبداللہ کے چاند آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم بلال کے آقا ساری کائنات کے کونین کے تاجور حضرت محمد رسول اللہ کی اطاعت، بات صرف ان کی ماننی ہے، نہ میری کوئی حیثیت ہے نہ دنیا میں کسی اور کی حیثیت ہے۔ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی بات، یہ چیز بنیادی نقطہ ہے۔ گویا ہم بیت رسول ہیں، حضرت رسول اللہ کے غلام ہیں، ان کی حرمت پہ ہمارا یقین ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر یہاں جتنے موجود ہیں جو کلمہ گو ہیں ان کو شکر کرنا چاہیے کہ پھر اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور بہت ہی خوش نصیب ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے سیدھے راستے پہ چلتے ہیں۔ انسان کے دو قسم کے تعلق ہوتے ہیں، ایک تعلق اللہ کی طرف سے ہے، ایک تعلق آدمی خود بناتے ہیں۔ ماں باپ بیٹا، دادے نانے نان کے داد کے، یہ اللہ کی طرف سے۔ جب میں دنیا میں آتا ہوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، تو میرے دو قسم کے رشتے ہوتے ہیں، ایک ددھیال ہے ایک ننہال ہے۔ ددھال جو میرے باپ کی طرف سے ہوتا ہے، والد گرامی کی طرف سے ہوتا ہے، اور ننہال جو ماں کی طرف سے رشتہ ہوتا ہے۔ ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو ہم خود بناتے ہیں، مثلا دوست، بیوی، سسرال، اس کو سحری بولتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے اس کو نسبی رشتہ بولتے ہیں، نسب کے رشتے، اور جو ہم خود بناتے ہیں اسے سحری رشتہ بولتے ہیں، جسے بیوی اور سسرال کا سلسلہ چلتا ہے۔ مرد اور عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ عورت ہو یا مرد، وہ 9 ماہ تک، 8 ماہ تک، 7 ماہ تک، 6 ماہ تک، 1 سال تک ماں کے رحم میں رہتا ہے۔ وہ جو جھلی ہوتی ہے، پردہ ہوتا ہے، اسے رحم اس لیے بولتے ہیں کہ اس میں ماں بڑی شفقت سے اپنے بچے کو پالتی۔ اللہ کا نظام دیکھیے کہ اللہ نے اس چھوٹی سی جھلی میں کتنے بڑے بچے کو پرورش اور پروان چڑھایا۔ اور آدمی کے لیے سب سے بڑا جو محسن ہوتا ہے اللہ کی ذات کے بعد اور رسول اللہ کی ذات کے بعد، وہ اس کے والد اور والدہ ہیں۔ والد نہ ہو تو والدہ نہیں ہے۔ اور جب آدمی دنیا میں آتا ہے تو اس کی سب سے بڑی محسن جو ہے اس کی ماں ہوتی۔ جو ماں ہے، آدمی ساری زندگی جتنی مرضی خدمت کرے، پیدائش کے وقت جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے آدمی اس کا کبھی بدلہ نہیں دے سکتا۔ انسان کے نزدیک کافر ہو یا مسلمان ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، ماں کا رشتہ ایسا ہے جو لازوال ہے۔ لوگ ماں کے رشتے کو تشبیہ دیتے ہیں، اللہ کی قسم ہے دنیا میں کوئی ایسا میزان و ترازو نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا وزن کرنے والی چیز نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے جو ماں اور اس کے بیٹے کی محبت کو جانچ سکے۔ ان بوڑھوں سے پوچھئے جن کی مائیں 30 سال گزر گئیں، آج بھی وہ جب اس قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں جہاں ماں کا وجود ہوتا ہے، ان کے قدم ضرور لڑکھڑاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں ضرور آنسو آتے ہیں۔ ہر خوشی اور غمی کے موقع پہ کسی کی ماں کی وفات پہ اپنی ماں یاد آ جاتی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے پوچھنے لگا، من احق بے صحبتی، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ کون حقدار ہے میرے حسن سلوک کا؟ فرمایا تیری والدہ۔ اس نے کہا پھر؟ فرمایا تیری والدہ۔ اس نے کہا پھر؟ فرمایا تیری والدہ۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد۔ 4 درجے بنائے ہیں، 3 درجے ماں کی محبت کے رکھے ہیں، 1 درجہ باپ کی محبت کا رکھا ہے۔ اور یہ اللہ کی رحمت کے 99 حصے اللہ نے قیامت کے دن میرے اور آپ کلمہ گو کے لیے رکھے ہیں۔
اور ایک حصہ اپنی رحمت کا اس پوری کائنات میں بکھیرا ہے. اس ایک رحمت کے حصے میں سے یہ ماں کی محبت، باپ کی محبت، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، دوستوں کی محبت، استاد کی محبت، شاگرد کی محبت، دنیا کائنات کے تعلق، رشتے، رحمتیں، ایک دوسرے پہ رحم کھانا، یہ اللہ کے اس ایک رحمت کے حصے میں سے ہے جو اللہ نے اس دنیا میں بکھیر دی ہے. اور ماں وہ چاہے نبی کی ہو، ولی کی ہو، عام آدمی کی ہو. نبی اسی سوسائٹی سے اٹھتے ہیں، اسی سوسائٹی سے، اوپر سے نہیں آتے ہیں، آسمان سے نہیں اترتے. وہ بیٹا بھی ہوتا ہے قوم کا، نبی قوم کا بیٹا بھی ہوتا ہے، قوم کا باپ بھی ہوتا ہے. نبی کائنات، فخر موجودات، سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، اس کی بیوی بھی ہوتی ہے. 11 بیویاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 بیٹیاں، 3 بیٹے. اور جب پیدا ہوئے باپ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے. کتنے ان یتیموں سے پوچھئے جن کے باپ نہیں ہیں کہ باپ کی محبت کیا ہوتی ہے، کہ باپ دنیا کے سارے چاچا تائے مل جائیں ایک باپ کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے. وہ جو اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتا ہے، اس کے دل میں جو ٹھنڈک ہوتی ہے. دنیا میں 2 ہی ہوتے ہیں جو اپنی ہاتھ پہ خوش ہوتے ہیں، ماں اور باپ. ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے اوپر ہو. جب بیٹے کو خوشی ملتی ہے، باپ کو خوشی ملتی ہے. بیٹا کامیاب ہوتا ہے، مٹھائی کون بانٹتا ہے؟ باپ بانٹتا ہے. بیٹا پیدا ہوتا ہے، خوشی کون کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے. خون اور ماں کرتی ہے. یہ دنیا میں ایسے رشتے ہیں اللہ کریم کے بنائے ہوئے جن کا کوئی توڑ نہیں ہے، جن کے سامنے کوئی رشتہ نہیں ہے. بیویاں ہزاروں مل جاتی ہیں، 4 شادیاں جائز ہیں، 4 بیویاں ہو سکتی ہیں. کتنا بدبخت ہوگا وہ بھائی جس نے اپنی بیوی کی خاطر اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا. کہ ماں باپ وہ روتے ہیں، اللہ کی قسم ہے روتے دیکھے ہیں باپ اور ماں کہ بیوی کے پیچھے ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. مغربی ممالک میں، یورپ میں انہوں نے اولڈ ہوم بنا دیے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جائے تو وہاں چھوڑ کے آ جاؤ. یہ مسلمان ہیں جن کے ایمان، جن کی جنت ان کی ماں ہوتی ہے. ماں کی قدم جو ہے آدمی کے لیے جنت، اور جو باپ ہے وہ اس جنت کا مین دروازہ ہے. اس دروازے کو جب تک نہ کھولا جائے آدمی اس جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ بنت وہب 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ فوت ہوئی. کہاں؟ علاقہ غیر میں، ابوا مقام ہے یثرب، جسے آج آپ مدینہ النبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے دعا ہے مجھے بھی آپ کو مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرمائے. وہ جہاں جالیاں لگی ہیں نا، سبز پردے لگے ہیں، جہاں میرے حضور لیٹے ہوئے ہیں، جہاں ان کے نقش ہیں، جہاں ان کا ممبر ہے جس کو ماں بین بیتی و بینا ماں بینا ممبری و بیتی روزۃ من ریاض الجنہ، جو میری ممبر اور میرے روزے کے درمیان کا، میرے قبر کے درمیان کا، میرے گھر کے درمیان کا جو درمیانی فاصلہ ہے، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ وہاں نماز پڑھنے کی، اس کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. بڑا ہی خوش نصیب ہے. آپ جتنے بیٹھے ہیں، آپ میں سے کس کے دل میں خواہش نہیں ہے کہ خواب میں ہی زیارت مصطفیٰ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس کے دل میں نہیں ہے کہ مدینہ طیبہ جائیں؟ اللہ اکبر. جہاں حضور کے قدم لگے، جہاں آپ کی سواریاں چلتی نہیں، جہاں آپ سجدے کرتے رہے، جہاں آپ رکوع کرتے رہے، جہاں آپ روتے رہے، جہاں نمازیں پڑھتے رہے. میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کی اللہ زیارت نصیب فرمائے. آپ مکے سے مدینہ گئے، یثرب گئے، وہاں سے واپسی پہ، کیونکہ آپ کا ننہال مدینہ ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننہال ہے، نانکے جو ہیں وہ مدینے کے، وہاں سے واپسی پہ آپ آمنہ بنت وہب اپنے بھائیوں سے
मुलाकात करने के लिए आती हैं, और रास्ते में अब्दुल्ला की कब्र है, हजरत अब्दुल्ला रसूलुल्लाह के वालिद गिरामी, उनकी कब्र है। उस कब्र की अपने खामद की जियारत के लिए आती है आमना बिनते वहाब। तो वहां तबीयत खराब होती है। रास्ते में जियारत करने के बाद वहां फिर देखती है वहां तबीयत खराब होती है, और आप तसव्वुर करें रहमतुल लिल आलमीन, फख्रुल कौनैन, शाफे महशर, साखिए कौसर, रहबरो रहनुमा, कायनात के सबसे बड़े, जमीन और आसमान में कोई उन जैसा नहीं है। सातों जमीनों सातों आसमान में अल्लाह की जात के बाद कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी जात कोई नहीं। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी वालिदा की तबीयत खराब होती है। माएँ सबको प्यार होता है, समाओं से सबको प्यार होता है। जिसने अपना बाप खोया हो और अभी माँ का सदमा उसके दिल में, वहां अपनी वालिदा को अपने हाथों पे, शायद नन्हे मोहम्मद के छोटे हाथों पे, प्यारे हाथों पे, मुकद्दस हाथों पे वहां मिना का सर हो, अपनी वालिदा की वफा का मंजर देख रहे हो। मेरे भाइयों, बात करनी आसान है। उस नन्हे मोहम्मद को अल्लाह ने, जिसको रहमतुल लिल आलमीन बनाया, फख्रुल मुरसलीन बनाया, उसके दिल की कैफियत क्या होगी। शायद उस दिन आसमान भी रोया होगा कि आज मोहम्मद की मां की वफात का दिन है। वहां फिर दफनाया, और एक मौका आया, हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के भी रहनुमा बन गए, मालिक बन गए, और मदीने के भी बन गए। खाना काबा फतेह हो गया, सारा अरब आपके सरनगू हो गया। आप अपने सहाबा को लेके चले। अब वहां का मुकाम आता है, आप वहां आके रोते हैं कब्र पे। लोग पूछते हैं अल्लाह का रसूल ये किसकी कब्र है? तो आप वहां आंखों में आंसू हैं, ये मेरी मां की कब्र है। इस कब्र पे मैं आया हूं। ये कब्र मुझे जन्म देने वाली, वो नूर मुजस्सम, नूर हिदायत, जिसके जिस्म से निकला उसका नाम आमिना है। जिसकी पैदाइश पे आमिना को ख्वाब आते कि इनकी पैदाइश पे फारस की आग बुझ गई। वहां शाम के बड़े बड़े तख्त उलट गए। उस मोहम्मद करीम की वालिदा की कब्र पे जब रसूलुल्लाह आते हैं, आंखों से आंसू जारी होते हैं। हम कुर्बान उन आंखों के आंसुओं पे जो मोहम्मद के आंखों से निकले, और उन सहाबियों पे कुर्बान जिन्होंने उस मंजर को देखा। मुझे और आपको अगर पता चल रहा है कि कोई सहाबी यहां नमूदार हो गया है, कब्र से निकल के आ गया है, तो हम वीजा लेके चले जाएं कि सहाबी की जियारत करनी है। और अगर पता चल जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह का वजूद आया है, तो सारी कायनात उस तरफ रुख कर ले। मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये किसका नाम मेरी जुबान पे आया कि मेरे नुत्फ ने बोझ से मेरी जुबान के लिए मोहम्मद, ये नाम ही इतना प्यारा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो बंदा एक मर्तबा मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलवात, जो मुझ पे एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पे 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 नेकियां मिलती हैं, और अल्लाह राजी हो जाता है। यहाँ बात करते दो बातें करूंगा, यहाँ एक तो वालिदैन के मुतल्लिक और एक यहाँ दरूद पाक के मुतल्लिक करूंगा कि तमाम अहबाब, दुनिया में वाहिद वो है जिसमें अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आप पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सब कुछ आप पढ़ते हैं, वो सारे जो कलिमात आप पढ़ते हैं, उन कलिमात में अपने लिए कुछ नहीं मांगा है कि अल्लाह के रसूल पे दरूद हो, आप पे बरकतें हो, आप पे रहमतें हो। सब कुछ अल्लाह के रसूल के लिए मांगा है। अल्लाह ने उसूल बना दिया है, तुमने मेरे महबूब के लिए मांगा है, जाओ मैंने तुम्हारी सारी पुकारें बगैर मांगे मैंने अता कर दी। दुरूद करते जाएं, आपकी दुआएं कबूल होती जाएंगी। अल्लाह के रसूल के पास एक बंदा आया,
آگے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگتا ہوں تو ایک حصہ میں درود پڑھتا ہوں آپ پہ اور 3 حصے میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا ہے اور درود بڑھا لے تو زیادہ اچھا ہوگا. اس نے کہا جی نصف درود پڑھا کروں گا, نصف دعا اپنے لیے مانگا کروں گا. آپ نے فرمایا اچھا ہے اگر اور کر لے تو زیادہ اچھا ہے. اس نے کہا جی 3 حصے میں درود پڑھا کروں گا, 1 حصہ میں آپ کے لیے اپنے لیے دعا مانگا کروں گا. آپ نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو اچھا ہے. اس نے کہا اپنی دعا میں سوائے درود کے کچھ نہیں پڑھا کروں گا. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر یہ حالت ہے تو تجھے اللہ مانگنے کی نوبت ہی نہیں آنے دے گا, بغیر مانگے عطا کر دے گا. اور دوسرا, آج جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کیجئے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ فوت ہوتا ہے تو صرف 3 قسم کے چیزوں کا اس کو فائدہ ہوتا ہے. نمبر 1, اس نے جو صدقہ کیا ہوتا ہے. میں اپنی زندگی میں کوئی صدقہ کر جاؤں, کوئی درخت لگا جاؤں, کوئی پانی کا نل لگا جاؤں, کوئی نلکا لگا جاؤں, کوئی اور اس قسم کی کسی کی مدد کر دی, کوئی لنگر کھانا کھول دیا, ڈسپنسری بنا دی اپنے اپنی وسعت کے مطابق. غریب آدمی ہے کسی نے سائے کے لیے جگہ مہیا کر دی, فلاں نیکیوں کے کام, تو جب میں قبر میں ہوں گا تو مجھے فائدہ دے گی. دوسری چیز فرمایا اس کا علم جو ہے, ذاتی علم جو ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, کتاب لکھ دی, کوئی علم کی بات بتا دی. مثلا میرے کہنے پہ کوئی نماز پڑھنے لگ جائے, اس نماز کا ثواب مجھے پہنچتا رہے گا. لوگوں میں صدقہ, یہ سب سے بڑا صدقہ ہے کہ آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہے, صرف اچھے کلمات کہہ دیں, لوگ عمل کر لیں, آپ کو اس کا ثواب آپ کی قبر میں پہنچتا رہے گا. اور تیسرا رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے. آپ اپنے ماں باپ کے لیے قبر پہ جا کے, اب ہمیں نہیں پتا اس قبر میں کیا ہے, ہم تو دفنا کے آ گئے, مٹی ڈال کے آ گئے, دعا مانگ کے آ گئے, جنازہ پڑھ کے آ گئے, کفن کر کے آ گئے, غسل کر کے دفنا کے سب کچھ آ گئے. اس قبر کے حالات کا ہمیں علم نہیں ہے. اس قبر میں پتہ نہیں کیا حالات ہیں, اللہ جانتا ہے, اچھے حالات ہیں یا برے حالات ہیں. جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا ماں یا باپ میں سے کسی کا انتقال ہو چکا ہے, ہاتھ اٹھا کے یا ہاتھ نہ اٹھا کے وہاں آپ کہہ دیں اللہم اغفر لہا, اللہم اغفر لی امی, اللہم اغفر لی ابی, اے اللہ اس کے لیے بخش دے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, ان پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا تھا. اللہ اکبر. آپ کی دعا سے آپ کی ماں اور باپ کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی. اپنے اعمال درست کیجئے, اپنے اللہ سے تعلق قائم کیجئے, پھر کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا, انشاءاللہ بڑی مجلس ہوگی, انشاءاللہ گفتگو کریں گے, ہر قسم کے حالات پہ کریں گے. اللہ کریم جو مرحومہ ہے ان کی مغفرت فرمائے, ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ کریم ان کا صحیح وارث بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم جن کی مائیں ہیں ان کو لمبی عمریں, سایہ ہوتا ہے یہ, وہ لمبی عمریں عطا فرمائے. ماں جب ہاتھ اٹھاتی ہے نا یا باپ ہاتھ اٹھاتا ہے, جن کے باپ ہیں اللہ ان کو بھی لمبی عمریں عطا فرمائے, سائے لمبے فرمائے. وہ گھر میں بیٹھ کے جب ہم نکلتے ہیں نا تو دعا کرتے ہیں, وہ سائے میں ہم چلتے ہیں. کتنی ہی مشکلات ہیں جو ماں اور باپ کی دعاؤں کے وساست سے, وسیلے سے حل ہو جاتی ہیں مشکلات. اور یہاں میں بات کہہ دوں, غصہ مت کیجئے, ہر بندے کا راستہ ہوتا ہے. میں جی بیت ہوں فلاں صاحب کا, میں بیت ہوں فلاں صاحب کا, وہ میرا پیر و مرشد ہے, وہ میرا رہنما ہے. ہر بندے کا راستہ ہے. جو کلمہ گو ہے ہم اسے کافر نہیں کہتے, کچھ نہیں کہتے, آپ کے راستے ہیں. لیکن میری ایک گزارش ہے کہ وہ پیر و مرشد اپنے ماں اور باپ کو بنائیے. ماں اور باپ, ماں آپ کے پاؤں جو اس کے ہے نا اس کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. آپ اپنی جنت کو پیر و مرشد بنائیں, اس کے پاؤں کو ہاتھ لگائیں, باپ کے سینے سے کبھی لگ جائیں, اس ٹھنڈک کو محسوس کریں جو باپ کے سینے میں آپ کے لیے کر رہی ہے, ابھر رہی ہے وہ ٹھنڈک جو آپ کے لیے ہے. ہم سمجھتے ہیں باپ بڑا سخت ہے, ماں بڑی نرم ہے. نہیں, باپ بھی اتنا ہی نرم ہوتا ہے. جب تکلیف پہنچتی ہے تب باپ کو بھی رات کو نیند نہیں آتی ہے, ماں کو بھی نیند نہیں آتی ہے. اور یہاں آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ ایک بندہ حج کرتا ہے, اپنی ماں کو لے کے 7 اس کو طواف کرواتا ہے, 7 عمرے. دل میں سوچتا ہے کہ شاید ماں کا حق ادا ہو گیا, تو آواز آتی ہے
تو اس پہلی تکلیف کا بدلہ نہ دے سکا جو پیدائش کے وقت تیری ماں کو آئی۔ وہ ذرا تصور کیجئے، آج تو جدید دور ہے، آپ پیمپر لگا دیتے ہیں، پرانا دور ہوتا تھا، پرانے یہ بزرگوں سے پوچھئے ماؤں نے کیسے پالا ہے کہ رات کو سردی کے موسم میں بچہ اٹھتا ہے، وہ اپنی نیند چھوڑ کے اس کی پکار سنتی ہے، اور ماں اس گونگے کی، بچہ ایک قسم کا گونگا ہے، بچے کی پیٹ کی تکلیف وہ ماں کو سمجھ آتی ہے، سر کی تکلیف وہ ماں کو سمجھ آتی ہے، آنکھوں کی تکلیف وہ ماں کو سمجھ آتی ہے، بھوک لگی ہے ماں کو سمجھ آتی ہے۔ وہاں پیشاب کر دیتے تھے، وہ پیشاب والی جگہ سے اٹھا کے خشک جگہ پہ ڈال دیا، غربت کا دور ہوتا تھا، 4 پہیے 1 2 ہوتی تھی، وہاں آخر پھر پیشاب کر دیتا، اس کی پیشاب والی جگہ پہ خود لیٹ جاتی، اس سے خشکی پہ آخر اپنے پیٹ پہ رکھ لیتی، وہ جو اس کے جہاں سے وہ دودھ پلاتی ہے نا، آپ تصور نہیں کر سکتے دودھ کا سلسلہ اللہ نے کیا رکھا ہے۔ میں بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، عام جو دودھ ہے گوبر اور خون میں سے اللہ دیتا ہے، جو ہم دودھ پیتے ہیں ماں کا دودھ، آپ ذرا تصور کریں اللہ نے پستانوں میں رکھ دیا ہے، بچہ وہ اس کو کھانے اور پینے کا پتہ نہیں ہے، بس اللہ نے ایک راستہ بنا دیا، انا ہدیناہ النجدین، ہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو نا 2 راستے بتا دیے، وہ دل میں ہی، اور اس کو اپنا ماں کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اللہ کریم جن کی مائیں اور والدین فوت ہو چکے ہیں، والد فوت ہو چکے ہیں، اللہ تمام کی مغفرت فرمائے، جن کے زندہ ہیں ان کا سایہ سر پہ سلامت رکھے، لمبا عرصہ سلامت رکھے، سارے سانجے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کلمے پہ، اسلام پہ زندگی عطا فرمائے، ایمان پہ موت عطا فرمائے، جب موت آئے تو کلمہ طیبہ زبان پہ ہو، کلمہ شہادت زبان پہ ہو، محمد رسول اللہ کا نام زبان پہ ہو، درود شریف وہ زبان پہ ہو، قبر میں جائیں تو قبر کی سختیوں سے اللہ بچائے، حشر میں جائیں تو اللہ کے رسول کی اور اللہ کی ناراضگی سے بچائے، وہاں اللہ کے حضور جا کے شرمندہ نہ ہو۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے۔ ہر بندہ پریشان ہے، چاہے ظاہر کرے چاہے نہ کرے، کسی کو جسمانی مسئلہ ہے، کسی کو روحانی مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، کسی کو مالی مسئلہ ہے، کسی کو ذہنی سکون نہیں ہے، سب کچھ ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، ذہنی سکون نہیں ہے، کسی کی شادی ہوگی 10 سال گزر گیا اولاد نہیں ہے، کسی کی صرف بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ کسی کی ظاہری صورت دیکھ کے اندازہ نہ لگایا کریں، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ اپنے تمام احباب جتنے ہیں ان کی پریشانیوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، کیونکہ اللہ کا در کھلا ہے، میرا اور آپ کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، کبھی موبائل سگنل ڈراپ ہو جاتے ہیں، کبھی بیٹری ختم ہو جاتی ہے، کبھی پیکج ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا پیکج نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو ابھی پکارے گا بھی نہیں، گونگوں کی زبان سنتا ہے، گونگوں کی زبان سنتا ہے، وہ پکارتا بھی نہیں ہے، کہتا بھی کچھ نہیں، دل میں خیال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعلم ما توسوس بہ نفس، جو دل میں وسوسے ہوتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ آئے اللہ سے مانگتے ہیں، مالک الملک سے مانگتے ہیں، ذوالجلال والاکرام سے مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مولا کریم جتنے روحانی اور جسمانی بیماریاں ہیں اللہ ان سے شفا عطا فرما، مولا کریم لوگ بہت پریشان ہیں اللہ پریشانیاں دور فرما، مولا کریم لوگوں کے روحانی مسئلے حل فرما، جسمانی مسئلے حل فرما، مولا کریم بے روزگاری عام ہے اللہ روزگار عطا فرما، مولا کریم حلال رزق وافر عطا فرما، مولا کریم ہر ایک کے رزق میں برکت عطا فرما، مولا کریم جو فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت فرما،
مولا کریم جو باقی رہ گئے ان کو ایمان والی لمبی صحت والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم جو مرحومہ فوت ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ مولا کریم ان کے نیک کاموں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تیرے غلام ہیں، تیرے نوکر ہیں، ہم تیرے متاحت ہیں، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا سرتاج ہے، تو ہمارا رب ہے، صرف رب ہی نہیں رب العالمین ہے، تو مالک ملک ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو الملک، تو مطلق ساری کائنات کا کرنے والا ہے، ساری کائنات تیری غلام ہے۔ مولا کریم اپنی رحمتوں سے نواز، مولا کریم اپنی رحمتوں سے اپنی رحمتوں کی برکھا برسا۔ مولا کریم یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں ان کو تمام کو اسی طرح جب ہم فوت ہوں تو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ مولا کریم ہر ایک کو راہ ہدایت عطا فرما۔ مولا کریم جنہیں جو بے اولاد ہے ان کی اولاد، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ مولا کریم جو غیر شادی شدہ ہے، وہ میری مائیں جو پریشان ہے اپنی بیٹیوں کے سلسلوں میں، یا بھائی پریشان ہے بہنوں کے سلسلوں میں، مولا کریم ان کے لیے آسانیاں فرما۔ مولا کریم آسانیاں فرما۔ مولا کریم آسانیاں فرما۔ مولا کریم ذمہ داری اچھے فرما۔ مولا کریم مارکیٹیں بہترین فرما۔ مولا کریم یہ جو چھوٹے بچے ہیں پالنا بڑا مشکل ہے، ان کو لمبی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم جو ہمارے والدین زندہ ہیں ان کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ یا اللہ کریم ان کی دعاؤں کے مصداق بنا، ان کے نافرمان نہیں فرما بردار بنا۔ یا اللہ کریم والدین کے فرما بردار بنا۔ مولا کریم ہمیں صحیح معنوں میں دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بستی ڈجکوٹ کو، اس شہر کو، اس قصبے کو لازوال برکتوں سے نواز، لازوال برکتوں سے نواز۔ جتنے مسلک ہیں اللہ تمام مسلکوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے سے شفقت کرنے کی، محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔